بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں حافظ شیخ عماد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اختتام کو بیان کیا جائے گا کہ انہوں نے کس طرح جنگیں لڑیں اور کس طرح وفات پائی۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی کر کے الانبار کا محاصرہ کیا اور اسے فتح کرنے کے بعد عین التمر، دومتا الجندل، الخنافس، المسیح، الزمل اور الفراز کے مارکے سر کرتے ہوئے فاتحانہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ الفراز کی فتح کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو بتائے بغیر برق رفتاری سے فریضہ حج ادا کر کے واپس چلے گئے۔ وہ 1 سال 2 ماہ محرم 12 ہجری سے صفر 13 ہجری تک عراق میں رہے اور 15 جنگیں لڑیں اور سب میں فتح یاب ہوئے۔ یہاں سے انہیں یرموک پہنچنے کا حکم ملا اور وہ حیرت انگیز برق رفتاری سے پیش قدمی کرتے ہوئے یرموک پہنچے، جہاں انہیں تمام امرائے لشکر نے قائد اعلیٰ منتخب کیا اور رومی شہنشاہیت کے خلاف مجاہدین اسلام نے فیصلہ کن مارکا سر کیا۔ اسی جنگ کے دوران میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار فاروقی سے معزولی کا حکم ملا، لیکن کسی قسم کے ملال کا اظہار کیے بغیر امیر الانمتا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شریک جہاد رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدے خلافت میں وہ فتوح الشام میں ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک جہاد رہے اور دمشق کے علاوہ فحل، مرج الروم، حمص، النحاصر، کنسرین اور مراش وغیرہ فتح ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 2 واقعات بڑے اہم بیان کیے گئے ہیں اور بتایا کہ اسلام کی فتح دراصل اللہ کی مشیت و نصرت پر موقوف ہے، نہ کہ کسی کی محض تدبیر و قوت بازو پر۔ چنانچہ اس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مراسلہ مختلف شہروں میں ارسال کیا، اس میں اس بات کی صراحت کر دی تھی کہ آپ کو کسی ناراضگی یا انتقام کی وجہ سے نہیں بلکہ فتنے سے بچنے کے لیے معزول کیا گیا ہے۔ اسی قومی مصلحت نے انہیں معزولی پر مجبور کر دیا، ورنہ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے معزولی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے کہا تھا، اے خالد، تم میرے نزدیک بزرگ و محترم ہونے کے ساتھ ساتھ عزیز اور پیارے بھی ہو۔ جنگی مہارت و صلاحیت کے سلسلے میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے تمام سواہ نکاروں نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان کے جنگی کارنامے اور تدبیر نہ صرف اسلام کی حربی تاریخ بلکہ دنیا کی عسکری قائدین اور ماہرین فنون کے سواہ کا ایک سنہرا اور قابل مطالعہ باب ہے۔ وہ اگرچہ فنون و حرب کے کسی باقاعدہ درسگاہ کے تربیت یافتہ نہ تھے، مگر میدان جنگ میں ان کی مہارت، تدبر اور صف آرائی پر عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ عسکری قائدانہ اوصاف میں سے کوئی وصف ایسا نہ ہوگا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہ ہو۔ شجاعت، جواں مردی، حاضر دماغی، پھرتی اور قوت و تاثیر میں لاسانی تھے اور دم کے دم میں جنگ کا پاسا پلٹ دینا ان کے لیے ایک کھیل تھا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 21 ہجری 642 عیسوی میں حمص کے مقام پر ہوئی اور ان کی قبر زیارت گاہ عام ہے۔
وفات کے وقت سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تقریباً 300 جنگیں لڑی ہیں، میرے جسم کے ہر حصے میں کہیں تلوار، کہیں نیزے اور کہیں تیر کا زخم لگا ہے، مگر شہادت سے محروم رہا اور آج بستر پر مر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین بزدلوں کو کبھی چین نصیب نہ کرے۔ مرتے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرا اسلحہ اور سواری کا گھوڑا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کر دیا جائے، اور یہی ان کا سارا اثاثہ تھا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ اس کا مظاہرہ گستاخ مالک بن نویرہ کے قتل اور جنگ یرموک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ خالد کو اذیت نہ دینا، کیونکہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اس نے کفار کے خلاف میان سے نکالا ہے۔ اور بقول عباس محمود السکاد مصری، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو عربوں کی قائدانہ حمیت کا حصہ وافر لے کر اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا، اور اسلام نے ان کے لیے محیر العقول کارنامے انجام دینے کا سامان پیدا کیا۔ وہ جاہلیت و اسلام دونوں زمانوں میں عربی ابکر کا معیاری نمونہ تھے۔ جنرل محمود شیعت خطاب لکھتے ہیں کہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے قائد ہی کی حیثیت سے زندگی گزاری اور ایک قائد کی طرح اس جہان سے رخصت ہوئے۔ گو آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یاد بدستور دلوں میں موجود اور باقی ہے۔ ان کے کارنامے تاریخ میں باقی رہیں گے، اور ان کی فتوحات اسلام کی جنگی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی قوموں کی جنگی تاریخ میں معجزہ کی طرح باقی رہیں گی۔ معزز ناظرین، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم نکات تھے۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔